الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، جنت کے محلات کس کے لیے ہیں، اس عنوان کے تحت باتیں ہوتی آ رہی ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا، 10 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا پڑھنا بھی فضیلت کا باعث ہے۔ قرآن مجید کی جن سورتوں کی خصوصی طور پر فضیلت ثابت ہے ان میں سے ایک سورۃ الاخلاص ہے، جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث القرآن یعنی قرآن کے تیسرے حصے کے برابر قرار دیا ہے۔ اور یہ ایسی صورت ہے کہ جو شخص اس سے محبت کرتا ہو اور اسے بار بار پڑھتا ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من قرأ قل هو اللہ احد حتی یختمها 10 مرات بنى اللہ له قصرا فی الجنہ۔ جو شخص مکمل سورۃ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے یعنی قل هو اللہ احد، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، تب تو میں یہ سورت بہت زیادہ پڑھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکثر و اطیب، اور اللہ اور زیادہ دینے والا اور بہت اچھا ہے۔ یعنی اگر تم اسے بہت زیادہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بہت زیادہ اجر دے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے بہت بہتری کا باعث بنے گی۔ مانا کہ 10 مرتبہ پڑھنے سے اگر جنت میں گھر بنتا ہے تو ہم اور پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اور قصر جنت کے اندر آپ کے لیے بنا دے گا۔ یہ حدیث السلسلۃ الصحیحہ کے اندر 589 نمبر پر موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اس عظیم الشان سورت کی محبت بندے کو جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری شخص مسجد قباء میں امامت کرتا تھا، اور وہ جب بھی قرأت شروع کرتا تو سورہ اخلاص سے کرتا، پھر کوئی دوسری سورت پڑھتا، اور وہ ہر رکعت میں اسی طرح کرتا تھا۔ اس کے مقتدیوں نے کہا، تم ہمیشہ اسی سورت کے ساتھ قرأت کی ابتدا کرتے ہو، پھر تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہیں کافی نہیں ہوتی، اسی لیے تم مزید قرأت کرتے ہو، یا تو تم اسی کو پڑھا کرو یا پھر اس کو چھوڑ دو اور کوئی دوسری سورت پڑھایا کرو۔ اس نے کہا، میں اسے چھوڑنے والا نہیں، اگر تمہیں پسند ہو تو میں امامت جاری رکھوں، اور اگر تمہیں پسند نہ ہو تو میں امامت ترک کر دیتا ہوں۔ ان کے مقتدی حضرات انہیں اپنے میں سب سے بہتر سمجھتے تھے، اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اور ان کی جگہ پر امامت کرے۔ چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلا کر اپنے صحابی سے پوچھا، یا فلان، ما یمنعک ان تفعل ما یأمرک به اصحابک وما یحملک علی لزوم هذه السورۃ فی کل رکعہ۔ اے فلاں آدمی، تمہیں تمہارے مقتدی جس بات کا کہتے ہیں تم اس پر عمل کیوں نہیں کرتے، اور کون سی چیز ہے جو تمہیں اس سورت کو ہر رکعت میں پڑھنے پر آمادہ کرتی ہے؟ تو اللہ کے رسول کے اس صحابی نے کہا، انی احبھا، اے اللہ کے رسول، دراصل بات یہ ہے کہ میں اس سورت یعنی قل اللہ احد سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبک ایہا ادخلک الجنہ، اس سورہ سے تیری محبت نے ہی تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 7774 پر موجود ہے، 774 پر موجود ہے۔ معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس صحابی کے اس عمل کو بہت سراہا، اور صحابی بھی اس سے کیوں محبت کرتے تھے؟ ایک حدیث کے اندر یہ بات آئی ہوئی ہے کہ دراصل وہ اس لیے محبت کرتے تھے، وہ کہتے تھے لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا۔ ایک دوسرے صحابی کا واقعہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا، چنانچہ وہ جب اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا تو اپنی قرات کا اختتام قل هو اللہ احد کے ساتھ کرتا۔ وہ صحابی
سب سے پہلے سورہ فاتحہ کے بعد قل اللہ احد پڑھتے، پھر کوئی سورت پڑھتے، اور یہ صحابی کوئی سورت پڑھنے کے بعد آخر میں سورہ اخلاص ضرور پڑھتے۔ پھر جب وہ لوگ واپس لوٹے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ کے رسول، یہ آپ کے صحابی جنہیں آپ نے امیر بنایا تھا، یہ اس طرح سے کرتے تھے کہ ہر نماز میں اختتام پر سورہ فاتحہ کے بعد اور سورہ پڑھتے تو اختتام پر سورہ اخلاص قل هو اللہ احد بھی پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا سلوہ لأی شیء یصنع ذلک، ان سے پوچھو وہ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے پوچھا تو اس نے جواب دیا لأنها صفۃ الرحمن وانا احب ان اقرأ بها، کیونکہ اس صورت میں رحمان کی صفات ہیں اور میں ان کی قرات کرنا پسند کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخبروہ ان اللہ یحبہ، اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی 7375 اور صحیح مسلم کی 813 نمبر کی حدیث۔ آپ اندازہ لگائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ مبارکہ کی کتنی بڑی فضیلت بیان کی۔ 10 مرتبہ اگر کوئی پڑھ لے تو جنت میں اس کے لیے قصر یعنی ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں آیا ہے کہ یہ قرآن مجید کی واحد سورہ ہے جو ثلث قرآن ہے، یعنی 1/3 قرآن کا اجر و ثواب اور معنی مفہوم پہ نظر رکھتی۔ اور دوسری احادیث سے یہ ثابت ہوا کہ اس سورہ سے محبت، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفتیں بیان ہوئی۔ قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے پیدا کیا نہ وہ پیدا کیا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر اس کے برابر اس کا جوڑا کوئی ہے۔ یہ سب کی سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ہے۔ صحابہ کرام قرآن مجید کو سمجھتے تھے، سمجھ کر اس سورہ سے محبت تھی ان کو۔ لأنہا صفۃ الرحمن، کیونکہ اس سورہ میں اللہ کی صفتیں ہیں، رحمان کی صفتیں ہیں۔ اللہ کے رسول اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، اس لیے میں اپنی ہر نماز میں اس کو پڑھا کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا بشارت دی؟ اخبروہ ان اللہ یحبہ، تو میرے اس صحابی کو خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے حبک ایہا ادخلک الجنہ، اس سے تمہاری محبت جو ہے تمہیں جنت میں پہنچا دے گی۔ تو ہم کو اور آپ کو چاہیے سورہ اخلاص کو یاد کر لیں، بچوں کو یاد دلائیں، اس کے ساتھ سورہ فلق اور سورہ ناس یاد کر لیں۔ معوذتین، یہ تینوں صورتیں صبح و شام کے اذکار میں ہیں، ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھنا، فجر اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا، سوتے وقت پڑھ کر دعا کر لینا اپنے جسم پر پھونک کر، اور جو ہے اس طرح چاروں طرف اپنے جسم پر مل لینا۔ ان تمام صورتوں میں بڑی فضیلت آئی ہوئی، شیطان کے شر سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے کلام سے محبت کرنے اور اس کی تلاوت کرنے اور سمجھنے کی توفیق دے، اور مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ایسے اعمال بجا لانے کی توفیق دے کہ جو ہمیں جنت تک پہنچا دیں، اور جنت میں جن کے ذریعے سے قصر اور محل بن جاتا ہے، اللہ تعالی جنت میں اپنے فضل و کرم سے داخلہ فرمائے، اور وہاں کے محلات میں اللہ تعالی ہم تمام کو پہنچائے، اور ہمارے گناہوں کو اللہ تعالی بخش دے، ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔